بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جس موضوع پہ ہم لوگ انشاءاللہ بات کریں گے وہ ہے امت کے حالات، پاکستان کے حالات، فلسطین کے حالات، پوری دنیا کے مسلمانوں کے حالات۔ یہ کس وجہ سے آتے ہیں؟ مہنگائی کی وجہ سے، ظالم حکمرانوں کی وجہ سے، یا اسرائیل فلسطین پہ ظلم کر رہا ہے اس وجہ سے؟ بالکل بھی نہیں، یہ 100% غلط ہے کہ ان کی وجہ سے امت کے اوپر حالات آ رہے ہیں۔ قرآن پاک کو سامنے اگر رکھو تو اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتے ہیں ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ امت کے اوپر جو حالات آئے گے وہ مسلمان کے اعمال کی وجہ سے آئے گے۔ مسلمان آپ ہیں، میں ہوں، پوری دنیا کے مسلمان۔ آپ میں کوئی گناہ کرے گے تو اس کا اثر پوری دنیا کے مسلمانوں پہ ہوگا۔ پوری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ پوری دنیا کے مسلمان جو ہے وہ ایک جسم کی طرح ہے۔ جب جسم کے کسی حصے میں درد ہو تو پورا جسم میں اس کی تکلیف ہوتی ہے، پورا جسم، اس کا وجود جو ہوتا ہے اس کو اس کی تکلیف ہوتی ہے۔ آپ ایک گناہ کریں گے، میں کوئی گناہ کروں گا، اس کا اثر آپ کے گھر کے اوپر، میرے گھر کے اوپر، پوری دنیا کے اندر جتنے مسلمان رہتے ہیں اس کے اوپر اس کا اثر ہوگا۔ اس بات کو واضح کر لیتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ایک واقعے سے۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ جا رہے ہیں، صحرا میں سے جا رہے ہیں، بارش نہیں لگی ہوئی، بوڑھے بچے جانور سب کے سب پیاس سے ترس رہے ہیں۔ نبی موجود ہے امت میں، امت کے یہ حالات، بارش ہی نہیں لگ رہی۔ موسیٰ علیہ السلام کو سب نے آ کے کہا کہ جی اللہ کے نبی، اللہ سے دعا کرے بارش لگی، ہمارے اندر برداشت نہیں ہے اس طرح پانی پیاس برداشت کرنے کی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جا کے اللہ پاک سے بات کی۔ اللہ پاک نے کہا جی کہ آپ کی امت کے اندر ایک گنہگار بندہ ہے جس کی وجہ سے بارش نہیں لگ رہی۔ یہ بات واقعہ سب نے سنا ہوا ہے، لیکن یہ بات ذہن میں رکھنا کہ ایک گنہگار بندہ، صرف ایک، جس کی وجہ سے بوڑھے بچے، معصوم بچے، جانور جن کا کوئی قصور نہیں ہے، ایک نبی امت میں موجود ہے لیکن پوری امت کے اوپر حالات آئے ہوئے۔ یہ بات آپ کہنے سے اب رہے کہ جی میری نماز میں جانوں میرے کام جانے، میری زندگی میں جانوں میرے کام جانے، میرے اور اللہ کا فیصلہ ہے۔ آپ کے گناہوں کی وجہ سے پوری امت کے اوپر حالات آئے گے۔ فلسطین کے اوپر ظلم ہو رہا ہے آپ کی یہ یوٹیوب اور ٹک ٹاک کے اوپر بے حیائی کے اڈوں کی وجہ سے۔ ڈکی بھائی، یہ سسٹرالوجی یا اقرا کور، جنت مرزا، سب نے جو بغیرتیاں یوٹیوب پہ بنائی ہوئی ہیں، اس کا ان کو ثواب مل رہا ہے۔ اس کے اوپر اللہ پاک فیصلے فرما رہے ہیں، اس کے اوپر اللہ پاک کی یہ فیصلے آ رہے ہیں۔ فلسطین کے حالات دیکھو، اس کے اوپر یہ فیصلے آ رہے ہیں ہمارے حکمرانوں کو دیکھو، اس کے اوپر فیصلے آ رہے ہیں ملک کے اندر مہنگائی دیکھو، پاکستان کے حالات دیکھو۔ یہ بغیرتیاں بند ہوگی انسان کے جس وقت آپ کے اندر، دل کے اندر، میرے دل کے اندر ندامت آئے گی کہ یار میرے گناہ۔ وہ جس وقت موسیٰ علیہ السلام واقعے پہ آگے جاتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کے جس وقت واپس آئے انہوں نے کہا گنہگار بندہ کون ہے جس کی وجہ سے امت کے اوپر یہ حالات ہے؟ اللہ پاک کہہ رہے نہیں بارش لگتی جب تک وہ امت میں سے نہیں نکل جاتا۔ اس کے دل میں ندامت بیٹھی کہ یار میرے گناہ، اللہ پاک نے میرے گناہوں کی وجہ سے کیا ہوا ہے۔ اس نے معافی مانگ لی دل کے اندر، اور اس کے اندر شرمندگی ہوئی جو ہم لوگ نہیں کرتے، منہ سے کہتے اللہ پاک معاف کر دے۔ وہی زندگی ہے، وہی طریقے ہے، وہی سب کچھ ہے۔ فلسطین کے لیے ہم لوگ پیسے دے رہے ہیں لیکن اپنی زندگی بدلنے کے لیے نہیں تیار، اپنے گناہ چھوڑنے کے لیے نہیں تیار، اپنی بغیرتی ہم لوگ بدلنے کے لیے نہیں تیار، یہ بے حیائی کے اڈے بند کرنے کے لیے نہیں تیار۔ ہم لوگ ان کو لاکھوں روپے دے دیں گے لیکن اپنی زندگی نہیں بدلنی، جس کی وجہ سے اللہ پاک فیصلے کرے گے۔ فلسطین کے اوپر کون حالات ٹھیک کر سکتا ہے؟ اسرائیل کوئی چیز ہے اللہ پاک کے سامنے؟ اللہ پاک چاہے راتوں رات اسرائیل کو تباہ و برباد کر دے، کوئی زلزلہ لے کر آئے، سارا کا سارا فلسطین، اسرائیل زمین کے اندر دس جائے، وہ ختم ہو جائے، لیکن کیوں؟ فیصلہ ہے اللہ پاک کا۔ اللہ پاک اپنے فیصلے پہ پکے ہے کہ مسلمانوں کے اعمال کی وجہ سے امت پہ حالات آئے گے۔ آج میں اور آپ یہ فیصلہ کرے، اس بندے نے فیصلہ کیا میرے گناہوں کی وجہ سے آئے، اللہ پاک مجھے معاف کر دے۔ موسیٰ علیہ السلام گئے، نہیں بندہ باہر آیا، دعا کی، اللہ پاک نہیں آیا کوئی بندہ، بارش ہی لگ گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ کیا ماجرا ہے، بندہ کوئی نہیں آیا، آپ نے کہا گنہگار ہے، نکلے گا تو بارش لگے گی۔ اللہ پاک نے کہا کہ اس بندے نے دل و دل میں توبہ کر لی تھی، اور اس کی توبہ کی وجہ سے، ایک بندے کی توبہ کی وجہ سے آج سب پہ بارش برسی ہے۔ اس واقعے میں ذرا یہ بات ذہن میں رکھیے، ایک بندہ، اس کے دل میں اللہ پاک نے، وہ ایک مرد تھا، اس کے دل میں اللہ پاک نے بات ڈالی، اس کے دل میں خود بات آئی کہ میرے گناہ، میری بغیرتیاں، میری بے حیائی یا میرے جو غلط کام ہیں، ان کی وجہ سے امت پہ حالات آئے ہیں۔ یہ اگر آپ کے میرے دلوں میں، پوری دنیا کے جو انسان ہیں جو یہ ویڈیو دیکھ رہے یا جن تک یہ بات پہنچائے، یہ اگر ہم لوگ اپنے دل میں ڈال لیں کہ یہ امت کے اوپر جو حالات ہیں میرے گناہوں کی وجہ سے، میری بغیرتیوں کی وجہ سے،
میں جو یہ غلط کام کر رہا ہوں، یہ یوٹیوب پہ بے حیائی پھیلا رہا ہوں، یہ سب کچھ کر رہا ہوں، تو اس کی وجہ سے اگر امت پہ حالات آ رہے ہیں ان کو میں اپنے چھوڑ دوں، تو میں یہ شرطیاً بات کہہ سکتا ہوں، حقیقتاً کہہ سکتا ہوں، اللہ پاک اپنے فیصلے پہ پکے ہیں۔ وہی اللہ جو حضرت آدم علیہ السلام کے دور میں تھے، وہی اللہ پاک ہے جنہوں نے غزوہ بدر میں صحابہ کی مدد کی 313 اور 1001 کی طرف، وہی اللہ پاک ہے جنہوں نے غیبی مدد کی، آج بھی وہی اللہ ہے۔ وہ اللہ پاک بدل دے گی ہم لوگوں کی حالات کو، اگر ہم لوگوں نے اپنی زندگی بدلی، ہم لوگوں نے اگر اپنی زندگی بدل دی تو یہ فلسطین کے بھی حالات ٹھیک ہو جائے گے، اسرائیل بھی خود چپ ہو جائے گا، ہماری جو مہنگائی ہے یہ بھی ختم ہو جائے گی۔ صرف یہ بے حیائی بغیرتیوں کے جو اڈے ہم لوگوں نے کھولے ہوئے ہیں، لاکھوں کے حساب سے ان کو لوگ دیکھ رہے ہیں، لاکھوں کے حساب سے بغیرتی پروموٹ ہو رہی ہے۔ اپنی حالات بدلو، ان بغیرتی کے اڈوں کو بند کرو اور اپنی زندگی بدلو۔ فلسطین کو پیسے دینے سے نہیں کام چلنا، فلسطین کے اوپر دنش نگر سے کام نہیں چلنا، اپنی زندگیاں بدل لو، اپنی یہ بغیرتیوں کے اڈوں کو بند کر دو، اپنے کام یہ غلط چھوڑ دو۔ تو میں کہتا ہوں کہ آج یہ تم سب کچھ ارادہ کرو اور دل میں ندامت ہو اس شخص کی طرح جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں تھا، تو کل کے کل آپ لوگ دیکھو گے اسرائیل بھی سب چھوڑ دے گا، پاکستان کے حالات بھی ٹھیک ہو گئے، مہنگائی بھی ٹھیک ہو جائے گی، حکمران خود ٹھیک ہو جائے گے۔ ہمارے گناہ جب بدل جائے گے، ہمارے جب حالات ٹھیک ہو جائے گے، تو انشاءاللہ یہ میں عزم کے ساتھ کہنے کے لیے تیار ہوں، پوری امت کے حالات ٹھیک ہو جائے گے۔